السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اس پروگرام میں موجود ہمارے تمام سامعین، مشاہدین، سامعات اور مشاہدات سلسلے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز سے چل رہا ہے، اور حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بہت ساری نہایت مفید ترین باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اچھی طرح اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور حقوق سمجھانے اور آپ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی اس دینی مجلس میں حاضری قبول فرمائے، اور اس کا نیک اور اچھا بدلہ دنیا میں بھی عطا کرے اور آخرت میں اس کے خیر سے محروم نہ فرمائے۔ ہم سب کی نیتوں میں اخلاص دے اور عزم و ارادے میں استحکام اور مضبوطی عطا فرمائے، آمین۔ آج کا عنوان ہے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ضرورت تھی۔ اگر ہم اس موضوع پر چند منٹ سوچیں کہ کیا انسانوں اور جناتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت اور ضرورت تھی کہ نہیں تھی، تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہوا، کھانا، پانی یا زندگی گزارنے کے لیے جو دیگر اسباب اور ذرائع اور سامان ہیں، ان ساری چیزوں سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی۔ ہوا سے بھی پہلے، کھانے سے بھی پہلے، پانی سے بھی پہلے، ساری چیزوں سے پہلے انسانوں کے لیے، جناتوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی، کیونکہ اللہ تعالی نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی ہی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اور ہر زمانے میں اللہ تعالی نے اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ ان میں سے کچھ لوگ اپنے اپنے نبیوں پر ایمان لائے، اور کچھ لوگوں نے اپنے اپنے نبیوں کا انکار کیا، یہاں تک کہ بہت سارے یہودیوں نے اپنے اپنے نبیوں کو قتل بھی کیا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشد اور نہایت سخت ترین ضرورت تھی
اس کو سمجھنے کے لیے کہ نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجے جانے سے پہلے، جسے سارے لوگ زمانے جاہلیت کے نام سے یاد کرتے ہیں، زمانے جاہلیت کے سماجی، مالی، معاشرتی، اخلاقی حالات پر نگاہ ڈالے۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اتارا، انجیل اتارا، زبور اتارا، اور اس کے علاوہ اللہ نے اپنے علم میں رکھا بہت ساری آسمانی کتابیں اتاری لوگوں کے لیے دستور حیات کے طور پر، اور یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ لیکن ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے تورات میں تحریف کیا، رد و بدل کیا، زبور میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا، یعنی وہ کتابیں جو آسمانی کتابیں تھیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر نبیوں اور رسولوں پر جو اتاری گئی، لوگوں نے اپنے منمانی کی، اس میں ہیر پھیر کیا، پرورتن کیا، رد و بدل کیا، اور اصلی شکل میں وہ آسمانی کتابیں محفوظ نہ رہ سکیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی، کس طرح بے حیائی، حیوانیت، درندگی عام تھی، لوٹ گھسوٹ، زناکاریاں، فحاشیاں، شرکیہ اعمال کس طرح عام تھے، یہاں تک کہ زمین زمانے جاہلیت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے سسک رہی تھی، بلک رہی تھی۔ انسانیت، اللہ کے بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، عدل و انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور حیا اور شرم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، امن و امان نام کی کوئی چیز نہیں تھی، مکمل درندگی، حیوانیت کے ساتھ لوگ زندگیاں گزار رہے تھے، یہاں تک کہ زمانے جاہلیت میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجے جانے سے پہلے اس طرح ظلم و زیادتی اور گھٹا ٹوپ اندھیرے چھائے ہوئے تھے کہ ہم کیا کیا بیان کریں۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ بات بات پر تلواریں بے نیاب ہو جایا کرتی تھیں، زناکاری عام تھی، سود و بیاج کا معاملہ بہت ہی آسمان کو پہنچ گیا تھا، حیوانیت، غیر انسانیت اس طرح عام ہو گئی تھی کہ ایک باپ اپنے ہی ہاتھ سے اپنی ہی بیٹی کی قبر کھود کر، مردہ نہیں، باہر مار کے نہیں، زندہ قبر کے اندر دفن کر دیا تھا، بنا کسی محدد اور لمیٹڈ تعداد کے لوگ شادی بیاہ کیا کرتے تھے، مالدار غریب پر، طاقتور کمزور پر ظلم و ستم کرتا تھا۔ کون سی ایسی سماجی اخلاقی گراوٹ اور برائی بعثت رسول سے پہلے زمانے جاہلیت میں نہیں تھی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ برائی نہیں تھی، یہ فتنہ نہیں تھا، یہ فساد نہیں تھا، یہ اخلاقی کمی نہیں تھی۔ اور آپ جانتے ہوں گے، سیرت سے آپ کو، سیرت رسول اکرم سے آپ کا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے تاریکی ہی تاریکی تھی، گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے، زمین بلک رہی تھی، انسانیت چیخ رہی تھی، حیوانیت اور درندگی کے بازار گرم تھے، ہر طرح کا فساد، ہر طرح کی گڑبڑی
ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ ایسے حالات میں جب لوگ راہ حق سے بھٹک گئے، اللہ کے رسول سے پہلے جو کتابیں ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا اس میں رد و بدل کر دیا، تحریف کر دیا، منمانی چلانے لگے اور بالکل زمین فتنہ اور فساد کا گہوارہ ہو گئی، آماج گاہ ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کو رحم آیا انسانیت پر، اللہ کو ترس آیا۔ ایسے بگڑے ماحول میں، زمانے جاہلیت کے فسادی ماحول میں، درندگی اور حیوانیت کے ماحول میں، ظلم اور زیادتی کے ماحول میں یقیناً ضرورت تھی کہ کوئی رہبر آئے، کوئی ہادی آئے، کوئی لوگوں کی رہنمائی کرنے والا آئے جو لوگوں کو عقیدے کی تاریکی، اخلاق کی تاریکی، معاملات کی تاریکی، معاشرتی تاریکی اور فتنے فساد سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے انہیں بتلائے کہ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، انہیں سمجھائے کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، انہیں بتائے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ برتاؤ کیا ہونا چاہیے، انہیں سمجھائے کہ زمین پر فتنہ و فساد مچانے سے زمین بھی بلک اٹھتی ہے، تو انہیں ظلمات سے، تاریکیوں سے، کفر کی تاریکیوں سے، شرک کی تاریکیوں سے، اخلاقی خرابی اور گراوٹ کی تاریکیوں سے، یہاں تک کہ ہم حالت یہ تھا کہ خانہ کعبہ جو اللہ تعالیٰ کا پاک گھر ہے، ننگے طواف کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ عورتوں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا، یہاں تک کہ عورت کے شوہر کے انتقال کے بعد عورت میں اس مرنے والے کی جائیداد میں وراثت کی طرح عورتوں میں وراثت چلتی تھی، عورتوں میں بھی وراثت چلتی تھی۔ تو ایسے بگڑے سماج اور حالات میں ضرورت تھی، سخت ترین ضرورت تھی کہ کوئی ہادی آئے، کوئی رہنما آئے، اللہ تعالیٰ کوئی نبی بھیجے جو انسانیت کو ظلمت اور تاریکی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر اللہ کی راہ کی جانب رہنمائی کرے، اللہ کی اجازت سے۔ ایسے بگڑے حالات میں رب کائنات کو ترس آیا اور اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے اچھا دل آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی دھرتی پر بحیثیت رسول، بحیثیت نبی مبعوث فرمایا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت اور ضرورت تھی، انسانیت محتاج تھی، انسانیت سسک رہی تھی، بلک رہی تھی ہر انداز سے کہ کوئی ہادی آئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ ہوا کی اتنی سخت ضرورت نہیں تھی، امن و امان کی ضرورت تھی، کھانے پینے کی اتنی ضرورت نہیں تھی جتنا عدل و انصاف کی ضرورت تھی، کسی اور چیز کی اتنی ضرورت نہیں تھی جتنا اس چیز کی ضرورت تھی کہ کوئی ہادی آئے، کوئی رہبر آئے جو ہمیں ہماری زندگی اور ہمارے پیدا کیے جانے کے مقصد کو یاد دلائے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بتلائے، اور ہمارا جو ایک حیوانوں اور جانوروں کا جو سماج بن چکا ہے اس سے انسان ہمیں بنائے اللہ کی اجازت سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ تو دنیاوی ضرورت تھی، اخروی بھی ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی نبی بھیجے، تاکہ ایسا نبی بھیجے جو روز قیامت ہمارے لیے شفاعت کر سکے، ہمارے لیے شفاعت کر سکے روز قیامت۔ ایسا نبی بھیجے جو ہمیں جنت کی خوشخبریاں سنائے، ایسا نبی بھیجے جو ہمیں جہنم اور جہنم کی راہوں سے آگاہ کر کے ڈرائے، آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو
نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ آپ نے حدیث شفاعت کو سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ سارے انبیاء شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت کرنے کے لیے معذرت کرتے چلے جائیں گے۔ کسی کے اندر اتنی جرأت نہ ہوگی اللہ کے حکمت کے حساب سے کہ جا کر کے میدان محشر میں حساب و کتاب میں جلدی کے بارے میں سفارش کر سکے۔ آگے بڑھیں گے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخرت میں بھی ایسے نبی کی ہم محتاج تھے، ضرورت مند تھے کہ کوئی نبی اللہ تعالیٰ بھیجے جو جنت کے دروازوں کو ہمارے لیے کھولے، جنت کے دروازوں کو ہمارے لیے کھولے، ایسی بھی ضرورت ہے۔ چنانچہ اسی خاطر اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانی بندوں پر، جناتی بندوں پر رحم کھایا، ترس کھایا، اور اس کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے آخری نبی اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا، اور جن معجزات سے آپ کی تائید کی، آپ کی مدد کی، آپ کی تصدیق کی، اس کی حفاظت فرمائی۔ ضرورت تھی، انسانیت کو ضرورت تھی، جب ساری اس آسمانی کتابیں تحریف کر دی گئی، بدل دی گئی، چینجنگ کر دی گئی، لوگ صحیح راستے، ہر حیثیت سے صحیح راستے سے ہٹ کر ظلم، زیادتی، کفر و شرک کے راہوں کو اپنا لیا، تب انسانیت کو ضرورت تھی، انسان محتاج تھا، انسان ضرورت مند اور حاجت مند تھا ہر چیز کی ضرورت سے پہلے کہ اللہ تعالی کوئی ایسی کتاب اتارے جس کے اندر حق و باطل کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہو، جس کے اندر ان چیزوں کی وضاحت کر دی گئی ہو جن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس کتاب کے اندر باقاعدہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا جائے کہ جنت کی راہ کیا ہے، کیسے پا سکتے ہم جنت کی راہ، جہنم کی راہ کیا ہے، ہم کیسے بچ سکتے ہیں، ایسی کتاب کی ضرورت تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر جو انبیاء بھیجے گئے ان کے امتحانات، ان کی کاوشیں، ان کی سیرتیں بیان کی جائیں، اور ایسی کتاب کی ضرورت تھی کہ ظالم قوموں کے قصے اور کہانیاں بیان کیے جائیں تاکہ بعد والے اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ ایسی کتاب کی ضرورت تھی جس کے اندر یہ ہو کہ موسیٰ کے ساتھ ان کی قوم نے کیا کیا، ابراہیم کے ساتھ ان کے قوم نے کیا کیا، یوسف کے ساتھ ان کے قوم نے کیا کیا، نوح کے ساتھ ان کی قوم نے کیا کیا، عیسیٰ کے علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے کیا کیا۔ ایسی کتاب کی ضرورت تھی جو ساری انسانیت کے لیے، سارے جناتوں کے لیے دستور حیات ہو، سلیبس ہو، اور ایسی کتاب کی ضرورت تھی جس کے اندر دستور حیات ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو کوئی تحریف نہ کر سکے، اس میں کوئی چینجنگ نہ کر سکے، کوئی اس میں اپنی طرف سے گھٹا نہ سکے، کوئی اس میں اپنی طرف سے بڑھا نہ سکے۔ ایسی کتاب کی ضرورت تھی کہ جسے کاغذوں میں، چمڑوں میں، لکڑیوں میں لکھنے کے ساتھ ساتھ سینوں میں محفوظ کر دیا جائے، اور ایسے نبی کی سخت ضرورت تھی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے لیے دین اسلام کو کامل اور مکمل کر دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت پر ترس کھاتے ہوئے، رحم کرتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے نبی اور رسول بنایا، اور جس کتاب سے آپ کی تائید فرمائی وہ کتاب قرآن مقدس، جس کو اللہ تعالیٰ نے سرکشت رکھا، محفوظ رکھا، جس کا ایک شوشہ یا ایک نقطہ، ایک مد کوئی قیامت تک نہیں، اور یہ ہمیشہ باقی رہنے والی کتاب تھی۔ تو اس مختصر بیان سے ہمارے اور آپ کے سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی اور آ جانی چاہیے کہ انسانیت نہایت حاجت مند تھی، ضرورت مند تھی ایک ایسے نبی کی، ایک ایسے رسول کی جو با اخلاق نبی ہو،
جس کی تربیت اللہ تعالیٰ نے کی ہو، جس کو نبی بنائے جانے سے پہلے لوگ صادق مانتے رہے ہوں، لوگ امانت دار مانتے رہے ہوں، جو نہ کبھی ناچو گانے کے محفل میں شریک ہوا ہو، نہ شراب کو اپنے منہ میں لگایا ہو، نہ زناکاری کا وسوسہ اس کے دل میں آیا ہو، ایسے نبی کی ضرورت تھی جس کو لوگوں نے دیکھا اپنے سامنے کہ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوا، غریب گھر میں پیدا ہوا، انہی کے آنگن میں انہی کے سامنے پلا بڑھا، کوئی ان کے اوپر ریمارک نہیں، کوئی ان کے اوپر ملاحظہ نہیں، لوگ صادق کہتے ہیں، لوگ امین کہتے ہیں، لوگ اپنے جھگڑوں کا فیصلہ لیتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں ان کے ایک زبردست محبت ہے۔ ایسے نبی کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر ترس کھا کر کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، اور ساری انسانیت کو ایسے اعلیٰ اخلاق جس کی تربیت اللہ تعالیٰ نے کی، اور بڑی اچھے انداز سے تربیت کی، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری خصوصیات، وہ ساری خوبیاں، وہ ساری اچھائیاں پیرو دیا، بھر دیا، جو ان کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں تھی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آچ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری۔ تو انسان نہایت حاجت مند تھا، سخت ضرورت تھی کہ کوئی ایسا نبی آئے جو انہیں دنیا کے اندر اللہ کی راہ دکھائے، اللہ کی توحید سمجھائے، ان کی اخلاق کی تطہیر کرے، ظلم اور زیادتی کی چیزوں سے روکے، اور آخرت کی نشاندہی کرے، اللہ کی مرضی بتائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت محتاج تھی۔ تو یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی نبی کو بھیجنے کی، تو اس کا یہ مختصر جواب ہے، اور انشاءاللہ عزیز کل سے ان ساری تمہیدات نبی کے مقام کو بتلانے کے لیے جو میں نے بیان کیا اب تک، اس کے بعد انشاءاللہ عزیز سلسلہ شروع ہوگا امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی محنتوں کو قبول فرما لے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرہ۔